اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 131 یعنی 131 تک ترجمہ اور تفسیر کر لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 132 یعنی 132 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے سورہ الانعام کی۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 132 کا ترجمہ۔ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجہ ملیں گے اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا اور جنت میں یا جہنم میں داخل کیا جائے گا تو وہاں درجے ہوں گے، اور جو جتنے ایمان والا ہوگا، جتنا نیک ہوگا، اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا، اور جو جتنا زیادہ گناہ گار ہوگا، بدبخت ہوگا، اس کا درجہ جہنم میں اتنا ہی زیادہ برا ہوگا۔ اور جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جہنم میں سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ منافقوں کا ہوگا، اور اسی طرح جنت میں سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس کا ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اپنی دعاؤں میں مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ تو اس لیے جتنی عبادت، جتنے نیک کام ہیں، جتنے زیادہ کیے جائیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کے جنت میں اتنے ہی درجے انشاءاللہ تعالی بلند ہوں گے۔ اور جو ویسے ہی نیک ہیں اور اللہ کے دین کا کام بھی کرتے ہیں اور صلح رحمی بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، اپنی عزت اور پاکی کا خیال بھی کرتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ وہ جتنی زیادہ ان سب صفات کے بعد، اللہ کی اس رحمت کے بعد جب نیکیاں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے تو کتنے بڑے اور بلند درجے ہوں گے اللہ کی ہاں جنت میں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کم نہ جانیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بن کے مل کر ایک پہاڑ بن جاتی ہیں، اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی کم نہ جانیں، اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے یہ مل کر ایک پہاڑ جتنا گناہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہی بتا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، یعنی جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ جن بھی چالوں پر لگے ہوئے ہیں اور جو کر رہے ہیں اپنے جن بھی بندوں سے، وہ کسی سے بھی، جو نیک ہے نہ ان سے بے خبر ہے، جو بد ہے نہ ان سے بے خبر ہے، نہ جنات سے بے خبر ہے، نہ اپنی کسی پانی کی مخلوق سے بے خبر ہے، نہ خشکی کی مخلوق سے بے خبر ہے، نہ آسمانوں کی مخلوق سے بے خبر ہے، وہ اپنی ساری مخلوق سے باخبر ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو پال رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، ان کی دعائیں سن رہا ہے، قبول کر رہا ہے، اور سارا نظام جو ہے چلا رہا ہے۔ آیت نمبر 133 کا ترجمہ ہے، اور آپ کا رب بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ دیکھیں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت اور غیر محدود قدرت کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو کہ وہ غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ رحمت والا ہے، اور دوسری بات سب سے بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ جس طرح پچھلی کئی قوموں کو اللہ نے جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کی جگہ نئی قوموں کو اٹھا کھڑا کیا، تو وہ اب بھی اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے کسی کو بھی، ہمیں یا کسی کو بھی نیست و نابود کر دے اور ہماری جگہ کوئی ایسی قوم پیدا کر دے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان نہیں ہوگی، یعنی کہ جو نافرما برداری کرنے والی نہیں ہوگی، ناشکری نہیں ہوگی۔ آج اگر ہم اپنی ناشکری دیکھنا چاہیں تو وہ ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں
کہ ہم نے اس قرآن کی قدر نہ کی، ہم نے اپنے رب کی توحید کی قدر نہ کی جیسے کہ کرنی چاہی تھی. یہ قرآن میں آیت ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ نے کہا جیسی قدر ان کو اللہ کی کرنی چاہی تھی انہوں نے نہیں کی. آج ہمارا بھی ایسا ہی حال ہے کچھ کہ جیسی قدر ہمیں اپنے رب کی اور ہمیں اپنے کلام کی اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کرنی چاہی تھی ویسے ہم نے قدر نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ آج جتنے بڑے ترم خان بنے پھرتے ہیں ان کو ہٹا کر اور ان کی جگہ کوئی نئی قوم لے آئے، یا ان کو پسے پشت پھینک کر ایسے لوگوں کو دین اسلام سے مشرف کر دے اور ان سے کام لے لے. اور یہ ہو رہا ہے. آج مغرب کو اگر آپ اچھے طریقے سے تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ تیزی کے ساتھ وہاں اسلام پھیل رہا ہے. وہ لوگ جتنا اسلام کو دباتے ہیں، جتنے بھی معاملات کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مزید جو ہے اسلام نکھر کے آتا ہے. اور کبھی کبھی جو ہے وہ جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ رنگ لے آتی ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی ہم نے وہ نہیں کی. آج وہ قدر جو ہے، جو غیر مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں اور وہ جس طریقے سے جس جوش و جذبے سے قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر پھر شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے ایک پیدائشی مسلمان کہ کہاں ہم اور کہاں یہ، اور اب کہاں یہ اور کہاں ہم. تو ہمیں جو ہے اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہمیں دیا تھا، آج ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے کر دوسروں کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ قوم اپنے اس مقصد سے اپنے مقصد کو بھول چکی ہے، دنیا داری کی ریس میں لگ چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو وہ کام منتخب کر کے دے رہا ہے. تو اللہ سے یہ دعا کریں اور یہ کوشش کریں اور اپنی تربیت کریں قرآن و حدیث کے مطابق کہ ہم یہ کام خود بھی کریں اور ہم اپنی نسلوں اور اولادوں کو بھی یہ کام سونپ کر جائیں کہ وہ اس کام میں لگے رہیں، اور نسل در نسل ہماری نسل در نسلیں یہ کام جو ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی یہ معاملہ چلتا رہے. آمین. آیت نمبر 134 کا ترجمہ ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے. اچھا، اس بات سے مراد ہے کہ قیامت. ٹھیک ہے، جس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وعدہ کیا ہے کہ وہ آ کر رہے گی، اور ہم اس کو آگے پورے قرآن میں پڑھتے جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ریمیمبرنس کروائی ہے، ریمائنڈنگ کروائی ہے کہ دیکھو قیامت آ کر رہے گی، اس کا وعدہ کیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو تم نہیں روک سکتے، تم اس چیز کو عاجز نہیں کر سکتے. تو قیامت جو ہے وہ آ کر رہے گی. اور وہ کیوں آ کر رہے گی؟ کیونکہ یہاں یہ دنیا وہ نہیں ہے جہاں پر آپ کو انصاف ملے گا، جہاں پر آپ کو اپنے اعمال کا کوئی بدلہ ملے گا. یہاں زیادہ سے زیادہ آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، وہ بیچارے بھی اپنے چادر کے مطابق جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں. آپ شوہر کی خدمت کرتی ہیں، شوہر بھی جتنا اس کے بس میں ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اتنا بدلہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اپنا فرض نبھانے کی کوشش کرتا ہے، یا بہن بھائی ہیں یا جو بھی ہے. لیکن آپ کو جو اصل بدلہ ملنے والا ہے وہ تو اپنے رب سے ملنے والا ہے، کہ جو آپ نے باہم انسانوں کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں، جو صلح رحمی کی ہے، جو اچھے نیک کام کیے ہیں، جو اللہ کی عبادت کی ہے، جو نماز کی پابندی کی ہے، دل کر رہا ہے نہیں کر رہا لیکن آپ نے اٹھ کے نماز پڑھی، آپ مصروف ہیں، آپ بازار میں ہیں تب بھی آپ نے نماز پڑھی، آپ سفر میں ہیں تب بھی آپ نے جو ہے دنیا کے ہلے گلے سے نکل کر اپنے رب کو یاد کیا، اسے سجدہ کیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا جو ہے ایک دن ایسا آئے گا جس میں کہ آپ کو بدلہ ملنے والا ہے. اور فرض کریں کہ جیسے اب یہ سانحہ ہوا ہے نیوزی لینڈ میں، مسجد میں جو ہوا ہے، مسلمانوں کو فائرنگ سے جو شہید کیا گیا، تو آپ مجھے بتائیں کیا اب یہ اور اس طرح کے کئی معاملات جب سے دنیا بنی ہے، سب سے پہلے تو حابل قابل کا معاملہ لے لیجئے، پہلا قتل ہی وہ ہوا تھا، تو جو قاتل ہے اس کو جو ہے سزا اس دنیا میں تو نہیں ملی، اور جو قتل ہو گیا
اس کو تو انصاف اس دنیا میں نہیں ملا. اور اسی طرح کتنے معاملات ہوتے ہیں, کئی لوگوں پہ ظلم کیا جاتا ہے, کئی بہوؤں بیٹیوں کو جلا کر جو ہے جی وہ کچن میں کھانا پکاتے وقت جل گئی, ان کو آگ لگا کر مار دیا جاتا ہے اور بہانہ کر دیا جاتا ہے کہ جی چولہا پھٹ گیا تھا, گیس پھٹ گئی تھی. تو انصاف نہیں ہو پاتا, کسی کو نہیں پتا ہوتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو یہ سارے فیصلے کب ہوں گے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایسا رکھا ہے جس دن وہ ہر اس شے کا فیصلہ کر دے گا جو اس دنیا میں پوشیدہ کر دی ظالموں نے اور اس دنیا کے معاشرے نے. اس کو اللہ تعالیٰ اس دن, اس فیصلے والے دن سارے فیصلوں کو عیاں کر دے گا. تو ایک دن وہ ہے جو آنے والا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے یاد دہانی اسی لیے کروا رہا ہے کہ تاکہ تم سنبھل جاؤ, سدھر جاؤ. آیت نمبر 135 کا ترجمہ ہے, آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو, میں بھی عمل کر رہا ہوں. سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا. یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ میری قوم, اے میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو, میں بھی عمل کر رہا ہوں. یعنی کہ جب بہت زیادہ تنگ کرتے تھے مشرکین مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے اللہ کی بات, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تسلی دیا کرتے تھے کہ آپ جو ہے ان کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے, تم عمل کر رہے ہو تم وہ کرتے رہو, اور میں جو اپنے رب کے فرما برداری کر رہا ہوں میں بھی اپنے رب کی فرما برداری سے باز نہیں آؤں گا, میں بھی کرتا رہوں گا رب کی فرما برداری. سو جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا, اس پورے عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا. یعنی کہ یہ جو پوری کائنات ہے, یہ جو پورا سسٹم ہے, اس کا مالک جس کے ساتھ ہوگا وہی فائدہ, وہی نفع اٹھانے والا ہوگا نا, وہی پوری کائنات سے بھی فائدہ اٹھائے گا. کیونکہ جو کائنات کا مالک ہے وہ جب اپنے بندے کے ساتھ ہوگا تو اس کا بندہ بھی فائدے میں ہے نا. جس کے ساتھ اس کا مالک نہیں ہے اس کے ساتھ تو نقصان ہی نقصان ہے, کیونکہ پھر اس کے ساتھ مالک نہیں ہے تو شیطان ہے. ٹھیک ہے نا, یا تو آپ شیطان کے بندے ہیں یا آپ رحمان کے بندے ہیں. تو اگر آپ رحمان کے بندے ہیں تو ساری کائنات بھی آپ کی, جیسے کہ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے علامہ اقبال کا کہ اگر محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو بچپن میں بڑا سنا کرتے تھے اس شعر کو, تو آج سمجھ آئی کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے کام سے نہ ہٹیے اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ اس کو کرتے رہیے. آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو اسی طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, آپ اس چیز سے مت ڈریں. اسی لیے ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے کہ ہم جب اللہ کے دین کو حاصل کرتے ہیں تو ہم اکثر کبھی سست بھی پڑ جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یار کیا ہے, یہی ایک کام ہے, لوگ تو مزے کر رہے ہیں, فیشن کر رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کریں, اور ہم کیا داڑیاں رکھ کے اور حجاب پہن کے اور دکیاں نوسی بن کے گھومیں, اور آج جو ہے وہ اسلام کو لوگ دہشت گرد کہہ رہے ہیں, مسلمان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں, اور یہ کیا عجیب سا. نہیں, بالکل نہیں. یہی تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت ہے اور مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے. ٹھیک ہے نا, مومن اس دنیا میں قید خانے میں, وہ خود اپنے آپ کو اپنے بیریئرز میں رکھتا ہے, قید رکھتا ہے, اپنی ہر چیز کو مختصر کر کے اور اپنے رب کے تابع کرتا ہے, اس کے فرمان کے مطابق کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ مومن کے لیے نفس کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایک دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے. وہ ہر چیز سے اپنی جو خواہشات ہیں جو کہ زیادہ تر جائز بھی ہیں, جائز خواہشات ہیں, اللہ تعالیٰ نے, اسلام نے, شریعت نے آپ کو ہر جائز چیز کا حکم دیا ہے. آپ کو شادی سے نہیں منع کیا, آپ شادی کریں, آپ گھومنے پھرنے جائیں, آپ اللہ کی زمین پر پھریں, سیر کریں, کھائیں پیئیں, لیکن اللہ کے احکامات کے مطابق. تو یہ معاملہ جو ہے انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں اور پھر اللہ کے دین کے اور شریعت کے اندر
جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ فائدے میں وہی ہے جس کے ساتھ اس پوری دنیا کا، پوری کائنات کا رب ہے، وہی نفع میں ہے. اور یقینی بات یہ ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی. یہاں پر حق تلفی، ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حق تلفی ہوتی ہے. کم تولا جاتا ہے، جو ہے بے ایمانی کا بازار گرم ہے. سبزی لینے جاؤ تو وہاں پر جو ہے ناپ تول میں کمی، مرغی لینے جاؤ تو ناپ تول میں کمی، اور چیزوں میں. یہ سب کیا ہیں؟ حق تلفیاں ہیں. گھر میں جو ہے وہ کہیں ساس سسر جو ہیں، سسرال جو ہے وہ بہو کے ساتھ اس کی حق تلفی کر رہے ہیں، کہیں بہو جو ہے وہ ساس سسر کے ساتھ حق تلفی کر رہی ہے، کہیں باپ نے اولاد میں جو ہے وہ بیٹوں کو دے دی وراثت اور بیٹی کی حق تلفی کر دی، کہیں ماں نے ایسا کر دیا، کہیں اولاد نے ماں کے ساتھ جو ہے ان کی حق تلفی کر دی. تو کیا ہے؟ یہ سارے معاملات آپ نے ہر جگہ بیلنس رکھنا ہے، ہر جگہ ہر قدم پر آپ نے بیلنس رکھنا ہے. جیسے کہ احادیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے بیلنس کر کے دکھائے کہ کس طرح سے کس طریقے سے جو ہے وہ سب کا حق انہیں دینا ہے. اور وہ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک سپہ سالار بھی اور ایک جو ہے وہ حکمران بھی کہہ لیں آپ، اور ایک خلیفہ بھی کہہ لیں آپ، اور دنیاوی معاملات بھی چلا رہے ہیں، جنگیں بھی لڑ رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، اور شریعت کا معاملہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. دنیا میں بھی دنیا کی بھی کامیابی، انسانوں کی بھی جو ہے حقوق العباد، اللہ کے جو ہے حقوق اللہ، ساری چیزوں کو کتنی خوبصورتی سے انہوں نے بیلنس کر کے دکھایا. تو اگر ہم قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے، اور کس طرح سے اس میں انسان محتاط ہو جاتا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے. تو حق تلفی جو ہے وہ حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد جو ہے وہ بڑی سختی سے پوچھے جائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا حقوق چاہے معاف کر دے سوائے شرک کے. ہاں، یہ بھی نوٹ میں رکھیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حقوق اللہ معاف کر دے گا اللہ، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. تو اس چیز کو پوری طرح سے یہ سن لیں کہ حقوق اللہ میں شرک آتا ہے. شرک کے علاوہ ہاں آپ کہیں کہ اللہ چاہے گا نماز نہیں پڑھی تو شاید وہ نماز آپ کو معاف کر دی جائے، روزہ نہیں رکھا تو شاید معاف کر دیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے عبادتیں ہیں، وہ حقوق اللہ میں آتا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی انسان کے ساتھ، کسی اپنے اللہ کے بندے کے ساتھ آپ نے کوئی ناانصافی کی ہے، حق تلفی کی ہے، ظلم کی ہے، تو اس پر وہ بندہ جب تک آپ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اور پھر قیامت میں اس کا یہ مصیبت گلے پڑے گی کہ آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور اس کی برائیاں آپ کے حصے میں آ جائیں گی، اور آپ اس کی برائیوں کی وجہ سے شاید اپنی جنت کا راستہ اور اس دن جنت کھو کے جہنم میں ڈال دیے جائیں. اس پہ بڑی خوبصورت حدیث بھی ہے. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 136 کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مواشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا، اور بزم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے. پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے. کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں. ہاں جی، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کھیتی ہے، اناج اگتا ہے، اس سے چاول، دالیں، سبزیاں، کتنا کچھ اگتا ہے، اور پھر مویشی جو کہ آپ کو گوشت کی شکل میں بھی میسر ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. کس کے لیے؟ اپنے بندے کے لیے. تو اب بندوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ یہ اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے کہ مشرکین مکہ اور قیامت تک کے مشرکوں کے لیے یہ قرآن کیونکہ قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا، تو اس کی ہر صورت جو ہے وہ، ہر آیت، ہر صورت، ہر لفظ جو ہے وہ پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر تینوں چیزوں کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ اس وقت تھا تو اس وقت کے لوگوں کو، کیونکہ بعض علماء جو ہیں وہ اپنی علماء کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے اور اپنے جو انہوں نے مسلک اور ہتھ کنڈے بنائے ہوئے تو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو کافروں کے لیے اتری تھی، نہیں جی یہ تو مشرکوں کے لیے اتری تھی. تو مشرک جو ہے وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، تو جی قبر میں کوئی بت تھوڑی ہوتے ہیں، ہم کوئی بتوں کی پرستش تھوڑی کر رہے ہیں،
وہ تو انسان تھے، بتوں کے لیے نہیں تھے، وہ تو بتوں کے لیے آیت. تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہر انسان کے لیے، ہر زمانے کے لیے ایک بات کر دی. تبھی تو یہ معجزہ ہے کہ ایک ہی بات سے جو ہے وہ جبکہ اتری اس وقت نازل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو رہی ہے، ان اسباب اور ان سارے مناظر پر پیچھے پورے اسباب ہیں، قصے ہیں، وجہیں ہیں. لیکن جب آج آپ پڑھیں گے تو آج آپ کو جو ہے وہ فلاں محفل یاد آ جائے گی جہاں پر جو ہے قبر پرستی کرنے والے وہ محبت جو اللہ سے کرنی چاہیے وہ قبر کے مردوں سے کرتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ باتیں پہنچا رہے ہیں، وسیلے بن رہے ہیں. ایسا معاملہ ہے. تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈسکس کیا کہ ہم پیدا کرنے والے، کھیتی اگانے والے، مویشی پیدا کرنے والے ہم ہیں. ہم نے جانور ان کے لیے پیدا کیے تاکہ اس کو کھائیں، اس سے سواریاں حاصل کریں، اس سے ان کی کھالوں سے مزید فائدے حاصل کریں. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کر دیتے ہیں اور کچھ جو ہے اپنے بتوں معبودوں کا ان کا مقرر کر دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حصے میں کوئی کمی کی صورت میں بتوں کے مقرر حصے میں سے تو صدقہ خیرات نہ کرتے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اگر بتوں کے مقرر حصے میں کمی ہو جاتی تو وہ اللہ کے مقرر حصے سے لے کر بتوں کے لیے جو ہے وہ خرچ کر دیتے. یعنی اللہ کے مقابلے میں بتوں کی عظمت اور ان کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ تھا. اور یہی مشاہدہ آج ہم مشرکین کے رویے سے بھی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ ایک دیگ ہوتی ہے اور جی مزاروں پر جا کے 10-10 دیگیں اتاری جاتی ہیں، اور اللہ کے نام پر جو ہے وہ کسی ایک فقیر کو کھانا کھلا کے بڑا تیر مارا جاتا ہے، اور پھر جب 11ویں شریف کی نیاز ہے تو وہ پوری دیگوں میں بٹ رہی ہوتی ہے. محرم آتے ہیں تو پوری رات جو ہے وہ لا تعداد دیگیں بن رہی ہوتی ہیں، کوئی حکم نہیں. حضرت امام حسن حسین کے نام کی دیگ بنائی، وہ کھانا حرام ہو گیا. غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام. ٹھیک ہے؟ نیاز ان دنوں کو آپ نے بنا لیا جس کا اسلام میں، شریعت میں کسی چیز کا حکم نہیں. ہاں، وہ دن 10 محرم جو ہے وہ بہت عمدہ دن ہے. اس کے لیے سنت حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں کہ وہ دن وہ ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کو لے کر جو ہے ہجرت کر گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کے راستہ بنا دیا. تو وہ دن بھی 10 محرم کا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ 10 محرم سے ہائی لائٹ ہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ اسی دن پر جو ہے وہ بھی پیش آئی. تو یہ دن ایک بڑا ہی مرتبے والا اور بڑا ہی شان والا دن ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دن جو ہے وہ ان کو مل گیا جس پر ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ وہ کریں ماتم کریں، گناہ کا کام کریں. نوحہ کرنے والے، ماتم کرنے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. ہاں، البتہ غم تو ظاہری بات ہے، غم کے اس سے اگر آپ کوئی بات اپنا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی غم ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو بھی گرتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے. لیکن ماتم کرنا، اس دن ہمیں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کرنی چاہیے، اچھے اچھے لیکچرز دینے چاہیے، لیکچرز سننے چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا، اللہ کے پیغام کو کس طرح پہنچایا، اور جو وہ معاملہ جس کربلا کا واقعہ پیش آیا اس کے کیا وجوہات تھیں، کیا معاملات تھے، کیا نہیں تھے. ان چیزوں کو تحقیق کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ایک اچھی بات ہے. تو البتہ یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی دیگیں بن رہی ہیں اور غیر اللہ کے نام کے لیے ہم زیادہ جو ہے حصہ نکال دیتے ہیں بجائے یہ کہ اللہ کے نام کا. اب کسی کوئی فقیر ہے یا کوئی بیوہ ہے، وہ اس نے آپ سے کچھ مانگ لیا تو آپ جو ہے مشکل سے کچھ نکال کے اس کو لمسم دے دیا. لیکن غیر اللہ کے نام پر نیازیں بھی چل رہی ہیں، دیگیں بھی پک رہی ہیں اور سبیلیں بھی چل رہی ہیں اور دے دھڑا دھڑ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ آج کے مشرکین جو ہیں وہ ان کاموں میں بھی
کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ آیت آج سے 1400 سال پہلے نہیں، بالکل ابھی ابھی تازی اتری ہے. یہی قرآن کا سب سے بڑا کمال ہے اور معجزہ ہے. آیت نمبر 137 کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے. تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے. دیکھیں یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ترجمہ ہے، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے. یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو مشرکین مکہ بچیوں کے پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو وہ ان کی طرف سے ایک تو یہ شرم کا مقام بھی ہوتا تھا کہ بیٹی پیدا ہو گئی، اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے بنا رکھی تھی کہ ان کے معبود جو ہیں وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی کہ ان کے معبود جو ہے وہ بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، تو بیٹیوں کو وہ بھین چڑھا دیتے تھے اپنے معبودوں کی اور زندہ درگور کر دیتے تھے. اس طرف بھی اشارہ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بتایا تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو وہ ایسا کام نہ کرتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات اور قدرت سے ان کے ارادے اور اختیار کی آزادی کو سلب کر لیتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو پھر تو وہ یقیناً یہ کام نہیں کرتے جو وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بچوں کو زندہ درگور کرنا، بچیوں کو اور بتوں کی پرستش کرنا، یہ وہ سب کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی تو اختیارات اور قدرت جو ہے وہ کمال ہے اور کامل ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی ان کو دے رکھی ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ آزادی نہ دیتا تو پھر جبر کرتا ہے نا، جس میں انسان کی آزمائش ہی نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دے کر آزمانا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا. اکثر کر ہم لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور ایسا کیوں ہو گیا، اور یہ کیوں نہیں، اب جو ہے وہ لوگ آتے ہیں بم بلاسٹ کر کے چلے جاتے ہیں، کتنے معصوم بے گناہ لوگ مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، وہ تو بڑا نیک انسان تھا، کیوں؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنے فیصلوں کو جانتا ہے. کیا پتا اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو جو ہے وہ ایک شہادت کی موت دینی ہے، اس کے درجے بلند کرنے ہیں اور واپس بلا لینا ہے کہ یہ اب واپس دنیا میں رہ کر گناہوں میں پھنس جائے، اور پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ اگر اتنی دیر اور دنیا میں رہے گا تو یہ پھر جنتی کی جگہ جہنمی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی حکمت ہے، وہ اس کو بلا لیتا ہے اپنے پاس. اور بعض لوگ آپ دیکھیں جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، بعض لوگ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے. تو وہ تو ہیں ہی جنتی جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں، لیکن جو بالغ ہونے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے. ہم تو صرف اتنا ہی علم جانتے ہیں جو ہم حدیث سے یا قرآن سے یا ان چیزوں سے سمجھ سکے. البتہ ہماری بہت ہی محدود ہے عقل، ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، کبھی بھی نہیں جان سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ جیسا چاہتا ہے، جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ہے ریپ ہوتا ہے اور ان کو کتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے، کچروں میں کوڑوں میں پھینک دیا جاتا ہے. میں اکثر کر دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں یہی چپ کر جاتی ہوں. میں کہتی ہوں اس ننھی سی جان کی جب جان نکلی ہوگی اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اور رب میرا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا. وہ چاہے تو اس وقت فالج گر جائے اس شخص کے اوپر جو یہ کام کر رہا ہے اس بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کی جان اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے نکال لے. نہیں نکالتا، چھوڑ دیا. دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اس وقت ان کو نہیں جبر نہیں کرتا نا، وہ اس کی حکمت ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ وہ بچی جو ہے جنت میں نکل جائے، وہ تھوڑی سی دیر کی تکلیف ہے، اور وہ جب چاہے گا تو وہ اپنے بندے کو تکلیف بھی نہیں دیتا. اس بچی کو تکلیف بھی نہیں ہوئی ہوگی جان نکلتے وقت، اور اس نے جو ہے اپنے بندے کو، اپنی اس بچی کو یا اس بچے کو بلا لیا
اور جنت میں داخل کر دیا، یعنی کہ جنت کے ایک باغ میں جو قبر ہوتی ہے یا جو جہاں بھی برزخ کی زندگی ہے، چاہے دفنایا جائے نہ جائے، ایک برزخی زندگی ہے، وہاں وہ جنت کا باغ ہے سمجھ لیں اگر وہ نیک ہے، اور بچہ ہے تو اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ وہاں پر وہ تو چلے مزوں میں بچوں کے ساتھ، جنتی بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، اور یہاں وہ جو قاتل ہے اس کو اللہ نے کچھ نہیں کہا، اس کو چھوڑ دیا کہ کر تو اور جو جتنا کرتا ہے تاکہ تو اس انجام تک پہنچ لے اور خود اپنے اعمالوں کا گواہ بن جا کہ جب تجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہو تو کوئی ایکسکیوز نہ دے سکے۔ یہ ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کہ جسے وہ جبر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت نمبر 138 کا ترجمہ ہے، وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ مواشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مواشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی، اور کچھ مواشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افطرا کی سزا دیے دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی جو ہے ان کی حرکتوں کی 3 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جو کہ وہ کرتے تھے، اور آج بھی نام نہاد مسلمان بھی وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کو کرتے نظر آئیں گے، اگر آپ کو علم ہوگا۔ علم نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، نہ آپ اس کو اچھا کہیں گے نہ برا کہیں گے، بلکہ بعض اوقات ان کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں ہم جب ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو ان کی 3 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں یہاں۔ پہلی صورت یہ کہ یہ جانور اور یہ فلاں کھیت، اس کی پیداوار اور اس کا استعمال منع ہے ہر اس شخص کے لیے، لیکن صرف اسے وہی کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے۔ تو یہ اجازت وہ کنہیں دیتے تھے؟ جو بتوں کے خادم اور مجاور ہوتے تھے نا، ان کو اجازت دی جاتی تھی کہ وہ فلاں کھیت سے جو ہے وہ پیداوار لے سکتے ہیں اور فلاں جانور کو جو ہے وہ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اوروں کے لیے نہیں ہوتا تھا وہ، یعنی کہ خادم جو بتوں کی ہوتے تھے، بت خانوں کے خادم اور مجاور انہی کے۔ دوسری صورت انہوں نے یہ کر رکھی تھی کہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے، جن سے نہ تو وہ بار برداری اور نہ ہی سواری کا کام لیتے تھے، جس کی جو ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے، غالباً بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ، یہ انہوں نے جو ہے رکھا ہوا تھا سسٹم۔ مادہ کوئی ایک ایسا اونٹ جس کے ہاں جو ہے وہ سارا ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، تو ان سے بھی یہی کام لیتے تھے کہ وہ بار برداری نہیں کرتے تھے، سواری نہیں کرتے تھے، اپنے بتوں کے ناموں پر انہوں نے ان کو چھوڑا ہوا تھا۔ اور تیسری صورت وہ یہ کرتے تھے کہ وہ ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اور ان جانوروں پر بیٹھ کر وہ حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری صورتیں انہوں نے گھڑی ہوئی تھی خود سے، اور ان کی اپنی گھڑی ہوئی تھی یہ، لیکن وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں سب کچھ یہ ہم اللہ ہی کے حکم سے کر رہے ہیں، استغفر اللہ، آگے سے یہ جھوٹ اللہ پر باندھتے تھے، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 139 کا ترجمہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مواشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں، ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا ہے اور بڑا علم والا ہے۔ اچھا، اس آیت میں ایک اور ان کی دوسری حرکت بھی بتائی جا رہی ہے، وہ یہ بھی کرتے تھے کہ جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے وہ حرام ہے۔ ہاں، اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو پھر اس کو مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غلط بیانی کر رہے ہیں اس کی سزا ان کو عنقریب ملنے والی ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب وہ مر جائیں گے، مریں گے، ان کی جان نکلنے میں جو تکلیف ہوگی، اور پھر جو ان کو برزخ کی زندگی میں، کیونکہ وہ بھی ایک زندگی ہے برزخ کی، یہ زندگی دنیا کی ہے اور وہ برزخ کی زندگی ہے، وہاں پر ان کو صحیح کا عذاب اسی وقت سے شروع ہو جائے گا، جو کہ جو غلط بیانیاں وہ کرتے ہیں تو وہاں پر مرنے کے بعد ہی ان کو اپنا عذاب جو ہے وہ اپنی غلط بیانیوں کا اور اپنے اعمال کا ملنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے نیک ہو یا بد ہو۔ نیک ہوتا ہے تو اس کو خوبصورت
جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تعبیر دے دی جاتی ہے، خوبصورت تعبیر اس کی جو ہے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، خوبصورت زندگی شروع ہو جاتی ہے، رزق شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو شیطان ہوتے ہیں، خبیث لوگ ہوتے ہیں، جہنمی لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ شامت بھی قبر سے، یا قبر آپ کہہ لیں، عالم برزخ کہہ لیں آپ اسے. قبر تو ہماری دنیا میں ایک نشاندہی ہے، یہاں ہمارے پاس دنیا میں ایک نشان ہے، لیکن اصل میں روحیں ساری برزخ میں ہوتی ہیں، تو وہاں پر اس کی پٹائی شروع ہو چکی ہوتی ہے. آیت نمبر 140 کا ترجمہ ہے، واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر. بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی خرابی کر دی اپنے آپ کے لیے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، کیونکہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور آج بھی بہت سے نام نہاد مسلمان جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ جن آ گیا بچی پہ، یہ ہو گیا، پیر صاحب کے پاس لے گئے، پیر صاحب نے جو کہا کہ جی اس کو یہ کریں وہ کریں، اور پھر کئی جگہ تو ماں باپ کے ہاتھوں اولاد کو قتل کروا دیا ہے، ماں نے قتل کر دیا اپنے بچے کو، کہیں باپ نے اپنے بچے کو پیر کے کہنے پہ قتل کر دیا. تو یہ ساری چیزیں آج بھی شیطان کروا رہا ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے کروا رہا ہے. تو پہلے بھی شیطان یہی کام شیطان کے تھے کہ وہ کیا کرتا تھا کہ بلا کسی سند کے اولادوں کو قتل کروا دیتا تھا ماں باپ کے ہاتھوں سے. اور پہلے تو مائیں نہیں کرتی تھی، مشرکین مکہ میں تو یہ تھا کہ باپ جا کے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، مائیں روتی رہ جاتی تھی. لیکن آج تو ہمارے نام نہاد پیروں نے، فقیروں نے جو الٹی سیدھی جہالت کی دنیا میں رہنے والوں کو ایسا گمراہ کیا اور شیطان کا ایسا کام چلایا کہ وہ خود ان کے اپنے پیروں کے کہنے پر اپنے بچوں کو جو ہے قتل کر ڈالتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑی خرابی کر دی انہوں نے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کریں کہ ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھی، ان کو انہوں نے حرام کر لیا. جیسے کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جی اگر وہ پیٹ سے، مطلب جو جانور کے پیٹ سے جو بچہ زندہ نکلا تو صرف مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے. اور نہیں تو اسی طرح اور بھی انہوں نے جیسے جانوروں کو جو ہے وہ بتوں کے نام پہ چھوڑا ہوا تھا، نہ اس کو ذبح کر کے کھاتے تھے، نہ اس پر سواری کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے خود حلال اور حرام کو انہوں نے خود سے بنا لیا اور اللہ پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اللہ نے کرنے کو کہا ہے. کوئی اگر اس کی سند ہے یا دلیل ہے تو اللہ کہتا ہے لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ آگے کیا کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں، کیونکہ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں پھر ان کو ان کے دلوں پر قفل پڑ جاتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ اچھی بات سن کر، نیکی کی بات سن کر، اللہ کی بات سن کر بھی اللہ کی طرف نہیں لوٹتے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں پر جب تالے پڑ جائیں تو وہ پھر نہ قرآن سے کھلتے ہیں نہ حدیث سے کھلتے ہیں، الا یہ کہ اللہ کا کوئی رحمت ہو جائے تو اللہ اسے کھول دے تو کھول دے. لیکن جب تالے پڑ جائیں تو وہ بڑی شاذ و نادر ہی اللہ کی مرضی پر ہی کھلتے ہیں، ادروائز جب تالا پڑ جائے تو پھر وہ پڑ ہی جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمیشہ روشن رکھے. جو بھی گناہوں کی سیاہی اور زنگ ہمارے دلوں کو آلودہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو صاف کر دے، پاک کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. پروردگار ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہم لوگوں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 140 تک ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم لوگوں نے پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.